یہ میلاد پاک اور ذکر پاک کی امتزاج ہی ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے اور ہماری شناخت ہے۔ اب آخر میں سنیے کہ جن لوگوں نے حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب، حضرت خواجہ منیر، حضرت خواجہ محمد نواب الدین صاحب، مجھے سلسلہ عالیہ، میں چشتی نظامی سلسلے میں بیعت، لیکن ان حضرات کی محبت ہے، یہ سارے سلاسل ان کی منزل ایک ہی ہے اور اس منزل کا نام ہے در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی محفل میں آ کر مجھے یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ باقی مجموعوں میں حضرت ہمیں پہلے لوگوں کو تیار کرنے پر ٹائم لگانا پڑتا ہے، ان کو توجہ دلانے کے لیے تاکہ وہ ادب سے بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور احترام سے بات سنیں۔ لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے جن میں اکثریت خلفاء کی ہے، متوسلین کی ہے۔ آپ کی اس محفل پاک میں بیٹھ کر ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ خود ان کی توجہ در مصطفیٰ کی طرف ماشاءاللہ یہ تربیت یافتہ گروہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جو کل اپنی دکانوں پر جائیں گے، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں جائیں گے، اپنے دفتروں میں جائیں گے، اپنی دکانوں پر بیٹھیں گے، انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر، آپ کی گفتار کو سن کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں اٹھیں گے کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کا مرید ہے، یہ کسی کامل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کوئی ادھورا نہیں ہے، یہ کوئی بے ادب نہیں ہے، بلکہ اسے ادب کرنا سکھایا گیا۔ اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو سجایا ہوا ہے اور چلایا ہوا ہے۔ جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ایسے ہی باطنی طور پر اولیاء کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ اس ایریے میں رہ کر میری مخلوق کو اور میرے نبی کی امت کو جنات سے، شیاطین سے، بدعقیدگی سے، بدعقیدہ لوگوں سے بچانا اولیاء کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کے لوگوں کے ایمان کے محافظ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے فرمایا کہ روحانی طور پر بھی اولیاء کو زمینیں اور علاقے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے قبلہ صاحبزادہ خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی مبلغ بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر اسلام کا پیغام محبت پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں ایک ایسا بندہ حاضر ہوا جو تھوڑا سا بے تکلف تھا، حضرت سے بات چیت کر لیتا تھا۔ کہنے لگا حضور بتائیے آج کل دلی شہر کا روحانی گورنر یا روحانی حکمران کون سا ہے؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اب ویسے بھی حضرت کا دیدار بھی کریں، کان میری طرف رکھیں، آنکھیں ادھر رکھیں، کان میری طرف رہیں آپ کے اور آنکھیں آپ کی اپنے شیخ کے چہرے پر ہوں، کیونکہ انہیں آج پہچانو گے کل قیامت والے دن بھی پہچان جاؤ گے۔ کان میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دیتا کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو روحانی حکمران سے ملنا چاہتا ہے تو دلی کے فلاں بازار میں چلا جا، وہاں ایک درویش بابا خربوزے بیچ رہا ہے، آج کل وہی دلی کا روحانی حکمران ہے۔
آپ کو ایمان میں تازگی ملے گی۔ وہ بندہ گیا، جا کر دیکھا ایک درویش بابا سونی صورت والا، بظاہر وہ خربوزے بیچ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے دلی شہر کا حکمران اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کو۔ اس نے جا کر 1 روپیہ دیا، کہنے لگا بابا جی مجھے ایک خربوزہ دے۔ انہوں نے خربوزہ دے دیا، تھوڑا سا کاٹ کے ایک ڈلی کھائی اور خربوزہ نیچے پھینک دیا۔ کہنے لگا یہ تو کڑوا ہے، دوسرا دیجئے۔ انہوں نے دوسرا دے دیا، دوسرا بھی تھوڑا سا کھا کے پھینک دیا، یہ تو پھیکا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیسرا لے لو۔ تیسرا لیا، اس کا بھی تھوڑا سا حصہ کھا کے نیچے پھینک دیا اور اس میں بھی کوئی عیب لگا دیا، حتیٰ کہ اس کے سارے خربوزے تباہ کر دیے۔ اور آخر میں یہ بھی کہنے لگا بابا جی آپ دلی شہر میں اس چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹ رہے ہو، لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہو، سودا صحیح نہیں بیچ رہے۔ تو اس بابے نے کہا بیٹا ناراض نہ ہو، اپنا روپیہ واپس لے لو۔ اپنا روپیہ بھی واپس لے لیا، ایک ٹکڑا کر کے خربوزوں سے پیٹ بھی بھر لیا اور باقی سارے کے سارے خربوزے اس کے خراب بھی کر دیے، تباہ و برباد بھی کر دیے۔ اور روپیہ لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی یہ اللہ کے راز ہے، تمہیں کبھی نہ کبھی اس راز سے پتہ چل جائے گا۔ کافی دن گزر گئے، پھر حاضر خدمت ہوا، حضور آج کل بتائیے روحانی حکمران کون ہے دلی شہر کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ جمعے والے دن دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، جس طرح بادشاہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں ایسے ہی دہلی کی جامع مسجد کی بھی سیڑھیاں اسی طرح ہیں، ان سیڑھیوں پر ایک بابا بزرگ اپنی پشت پر پانی کی مشک اٹھا کر لوگوں میں پانی تقسیم کر رہا ہے۔ آج کل اللہ نے اسے حکمرانی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بندہ حسب ارشاد وہاں پہنچا، لوگوں کو پانی پیتا دیکھ کر یہ بھی قریب ہوا، حضور والا مجھے بھی پیاس ہے، مجھے بھی پانی عطا کیجئے۔ انہوں نے کہا جی بیٹا بسم اللہ، ہم تو کھڑے ہی اس لیے۔ انہوں نے برتن میں پانی دیا، اس بندے نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی کا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس بابے نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ جو پانی تو نے پی لیا وہ تو تیری ضرورت تھی، پیاس تھی، باقی کا پانی تو نے زمین پر کیوں گرایا؟ یہ بھی کسی اللہ کے بندے کے نصیب میں ہوتا اور وہ پی لیتا۔ تو نے بے قدری کی، اللہ کی نعمت کی، وہ بے قدر انسان، تو نے اللہ کی نعمت کی بے قدری کی ہے، اس لیے تو یہ تھپڑ مارا ہے۔ اور جا مولوی عبدالعزیز سے کہنا تیرے جیسے بےہودہ لوگوں کو ہمارے پاس نہ بھیجا کرے، تو نے سارے خربوزے والے سمجھ رکھے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو حضرت شاہ صاحب کے پاس یہ بندہ حاضر ہوا، حضور والا پہلے والے بابے نے تو موجیں کرا دی تھی، خربوزے بھی کھائے، روپیہ بھی واپس لے کر آیا۔ آج آپ نے کسی ایسے درویش کے پاس بھیجا ہے جس نے تھپڑ ایسا رسید کیا ہے کہ میرا سر گھوم گیا ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا پہلے جس کے پاس بھیجا تھا وہ اللہ کی صفت جمال کا مظہر تھا، اور جس کے پاس آج پہنچے ہو یہ اللہ کی صفت جلال کا مظہر ہے۔ آئندہ سنبھل کر جانا، اللہ کے ولی کی خدمت میں سنبھل کر جایا کرو، اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی نظر آپ کے دل پر ہوتی ہے، اولیاء کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ اور جس طرح دھوبی کپڑے میلے کو پانی سے، صرف سے، صابن سے، اور اگر میل زیادہ پکا ہو تو گرم پانی سے اور کبھی کبھی ڈنڈے کے زور سے بھی میل کو نکالتا ہے اور کپڑے کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس پر پورے مجمع میں حضرت خواجہ صاحب کے پاس جتنے بھی مریدین آتے ہیں کچھ چمکے چمکائے آتے ہیں، یہ انہیں اور چمکا دیتے ہیں، کچھ میلے کچیلے آتے ہیں کہ انہیں دھو دھو کر پاک صاف کر دیتے ہیں، اور
اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ ان کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ ہے در مصطفیٰ، جہاں ادب سیکھیں گے تو اس جگہ پر بھی ادب کرنا سیکھ جائیں گے، جہاں بے ادبی کریں گے تو ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا، اور وہاں کی بارگاہ میں جانے کا یہ ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ وہاں جا کر حاضری کیسے دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان اولیاء کاملین کا سایہ رحمت ہم پر دراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔